لیکن شروع سے یہ کیس جس طرح سیاسی بنا دیا گیا ہے یا بن چکا ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور مسلسل جو مختلف تشریحات سامنے آ رہی ہے اور مختلف جو کورٹ آرڈر سامنے آ رہے ہیں، اس سے مزید ایمبیگوٹیز پیدا ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد عوامی سطح پر بہت مایوسی ظاہر کی جا رہی ہے۔ ہم جو توقع کر رہے تھے کہ شاید سپریم کورٹ جو کوئی درمیانہ راستہ تجویز کرے گا، اور جو مشاورت پہ ابتدائی دنوں میں چیف جسٹس صاحب نے زور دیا تھا سیاسی جماعتوں پہ، اس سے شاید کچھ راہ نکلے، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا، اور باقاعدہ 14 مئی کا جو ایک شیڈول اناؤنس ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، جو الیکشن کمیشن ہی کی عملداری اور جورسڈکشن ہے شاید الیکشن شیڈول دینا، وہ بھی ایک دوسرا آئینی پہلو اس کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک جو مقصد تھا اس پورے مقدمے کا، اگر عدالت کا مقصد یہی تھا کہ سیاسی استحکام ہو اور سیاسی جماعتوں میں جو تناؤ ہے دو صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے وہ ختم ہو اور آئین کی عملداری ہو، تو وہ مقصد مجھے اس وقت پورا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ آپ جانتی ہے کہ وفاقی حکومت نے 24 گھنٹوں کے اندر 2 کابینہ کے اجلاس منعقد کیے ہیں۔ آج جو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا، جو مریم نواز صاحبہ کی جو ٹویٹس ہے، ابھی آپ نے جو کلپ سنا ہے نواز شریف صاحب کی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی جو بات کر رہی تھی عدالت، اس میں اس فیصلے کے نتیجے میں مزید اضافہ ہوا ہے، مزید انارکی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور جو توہین عدالت کی بات ہو رہی ہے، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو حکومت کے لیے جو اب اگر کوئی قابل عمل رستہ یا اگر اپنی سیاسی بچاؤ کا کوئی رستہ ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ شاید الیکشن 14 مئی کو نہ کروائے یا اس میں معاونت نہ کرے، جس طرح ان کو کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی، اور یہی ایک مجھے ان کی نظر سے اگرچہ اچھی بات نہیں ہے کہ توہین عدالت ہو، لیکن اگر ایسا ہو اور ایک اور وزیر اعظم توہین عدالت کے نتیجے میں گر جاتا ہے، تو کم از کم پنجاب کی سطح پہ مسلم لیگ نون کو ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری اور جو باقی انتظامی معاملات ہے اس میں تو پی ڈی ایم کی حکومت مکمل ناکام نظر آئی ہے، اور سبقت حاصل ہے پاکستان پیپلز تحریک انصاف کو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں باقی سیاسی جماعتوں پہ۔ لیکن اگر یہ توہین عدالت جو اچھی بات نہیں ہے، میں تجویز نہیں کرتا، لیکن اگر بات وہاں تک جاتی ہے اور شہباز شریف صاحب آپ کی تجویز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں پہ میدان تو سج گیا ہے سر اسی چیز کے لیے، یہ تو اکھاڑا اب بنے گا۔ یہ دیکھیں، جب چھوٹے صوبے بلوچستان یا خیبر پختونخوا کی طرف سے اس قسم کی کوئی آواز جب اٹھتی ہے تو پھر بڑے صوبے پنجاب کو بہت برا لگتا ہے، اور یہی جو چھوٹے صوبوں کا ہمیشہ سے شکوہ رہتا ہے کہ ہمیں ترجیح نہیں سمجھا جاتا وفاقی سطح پہ۔ تو آج سپریم کورٹ نے بھی جو ایک سیاسی بحث کا ایک دوسرا جو منفی سیاسی بحث ہو سکتی ہے اس کا ایک پہلو نکال دیا ہے۔ یہ بالکل درست فرما رہے تھے جو معزز وکیل صاحب ہیں، انہوں نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ مرتضیٰ کامران صاحب نے کہہ دیا کہ گورنر صاحب نے پیروی کرنے سے روک دیا، اور عدالت نے بات مان دی، اور پوری جو ہے خیبر پختونخوا میں جو 90 روز کی جو ایک رٹ لگی ہوئی ہے کہ پورا 90 روز کے اندر آئینی تقاضا ہے جو بظاہر ہے بھی، تو پھر خیبر پختونخوا میں شاید یہ آئینی پاکستان کی پھر عملداری نہیں ہے، وہ شاید باہر ہے۔ اب تو اگر ہم قبائلی علاقوں کی بات کریں تو وہ بھی اضلاع بن چکے ہیں، بندوبستی علاقے ہیں کتاب میں، تو وہاں پہ بھی آئین کی عملداری ہو چکی ہے۔ اصولاً تو فیصلہ اگر کرنا تھا تو پھر دونوں صوبوں کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا، اور پوری وضاحت اور فصاحت سے بات ہونی چاہیے تھی۔